Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 10 phrases for remembering, reminding and forgetting. आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे phrases जो किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को याद दिलाना या जिसे भूलने की आदत हो उसके लिए कैसे जुमले इस्तेमाल करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं मेरी रोज़ाना वीडियो अपलोड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं रोज़ाना एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। सबसे पहला जुमला है I'll always remember, I'll never forget। ये दो जुमले एक साथ नहीं इस्तेमाल करने, बस एक एक करके इस्तेमाल करने हैं। तो पहला जुमला पहले देखते हैं ये कब इस्तेमाल होता है। I'll always remember to call you। मैं हमेशा याद रखता हूँ तुम्हें कॉल करना। आपने याद रखना है कि किसी को अगर ये बात जतानी है कि आपको याद रहती है ये बात, और आप ये रोज़ाना करते हो या वंस इन अ मंथ करते हो, कोई भी चीज़ जो आप रेगुलर करते हो और सामने वाला आपको फिर भी तनकीद करे या आप उसको याद दिलाना चाहते हैं, तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, I'll always remember to call you। आपने टू के बाद वर्ब लगाना है और कोई भी चीज़ लगा देनी जो आप करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा I'll always remember to call you। मुझे हमेशा याद रहता है तुम्हें कॉल करना, यानी मैं दिन में एक दफ़ा तुम्हें ज़रूर कॉल करता हूँ, तो मुझे हमेशा याद रहता है तुम्हें कॉल करना। या दूसरा जुमला अगर आप ये एक दफ़ा इस्तेमाल कर ले, सेकेंड टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसी से सिमिलर सेंटेंस, तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। I'll never forget to call you, I'll never forget to call you। मैं कभी नहीं भूलता तुम्हें कॉल करना या तुम्हें फ़ोन करना। सेकंड है if I remember correctly, as far as I can recall। ये दोनों जुमले कब इस्तेमाल होते हैं पहले ये मैं आपको बता दूं। ख़ास वाक़या जो याद हो अच्छी तरह आपको, उसके लिए ये जुमला, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ पक्की तरह अच्छी तरह याद है, तो जब ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने मेरे साथ किसी शख्स को देखा था और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो आप ये जुमला किसी को बता सकते हो। मैंने मिसाल के तौर पे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ तारिक। मुझे अच्छी तरह याद है ये तारिक का दोस्त था। यानी आपको डाउट नहीं हो जिस चीज़ पर आपकी याददाश्त बोले हाँ मुझे अच्छी तरह याद है ये वही है, तो इस तरह के जुमले में आप क्या इस्तेमाल करते हो, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। यहाँ तक लगाने के बाद आपने वो जुमला लिखना है या वो चीज़ लिखनी है जिसके बारे में आपको अच्छी तरह याद है। जैसे मुझे याद है कि वो शख्स तारिक का दोस्त है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ तारिक। अगर ये जुमला नहीं बोलना चाहते और अच्छा आप इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, तो दूसरे तरीके से ये जुमला कैसे बोलेंगे, As far as I can recall, he was a good friend of Tariq's। अब क्या होता है, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है जो ऊपर वाला था। मुझे याद पड़ता है कि ये तारिक का दोस्त था। अब देखो ऊपर वाला जुमला और नीचे वाला जुमला सेम है, सिर्फ वजह क्या है कि अंग्रेज़ी तब्दील हो रही है और सामने वाले को आपने ये जाहिर करना है, यू नो, आप जानते हैं हाउ टू स्पीक, कि किस तरह अंग्रेज़ी बोली जाती है। और अगर किसी शख्स को घेरना हो, मतलब जो आपको इम्प्रेस, जो आपकी बेइज्जती करता है, उसके लिए फ्रेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ईडियम और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके सामने वाले को आप हिला देते हो, क्योंकि उसको वो कुछ भी कर ले, अगर उसको विकेबलरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, वो मार खा जाएगा फ्रेजेस को ट्रांसलेट करने में, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नंबर तीसरा देखें, अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपको
آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں آ رہا. آپ کوشش کر رہے ہیں, یو آر ٹرائنگ بٹ یو آر انیبل ٹو ریممبر. آپ کوئی ایسی چیز جو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو بھول چکے ہیں اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد نہیں آ رہی, تو اس کے لیے ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, آئی ہیو اے ویگ ریکلیکشن. یہاں تک بس. اگر آپ کو صرف یہ جملہ بولنا ہے, اس کا مطلب ہے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ اس کے آگے اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کوشش کر رہے ہو اور یاد نہیں آ رہا, اس کے لیے آپ کو آف لگا کر جملہ آگے بولنا پڑے گا. جیسے یہ دیکھیں, آئی ہیو اے ویگ ریکلیکشن آف واٹ our teacher said in class. I have a vague recollection of what our teacher said in class. میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہماری استاد نے ہمیں کلاس میں کیا بتایا تھا. دیکھیں دوبارہ سے سن لیں, ہمارے ٹیچر نے کلاس میں کیا کہا تھا یہ میں کوشش کر کے بھی یاد نہیں کر پا رہا. تو اس کے لیے کیا جملہ ہوگا, I have a vague recollection of what our teacher said in class. صحیح ہے. تو آپ نے اگر آپ کو جملہ صرف مطلب آدھا استعمال کرنا ہے, صرف کہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا, تو آپ صرف یہ استعمال کریں, I have a vague recollection. Okay. 4. It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. Okay. اگر مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کوئی بات تھی لیکن آپ بھول گئے, مطلب مثال کے طور پہ تمہیں یاد تھا, کوئی تمہیں یاد تھا لیکن ابھی بھول گئے, یعنی فوراً کسی سے بات کرتے کرتے یاد آتی ہے کوئی بات, آپ بولنے لگتے اور فوراً بھول جاتے. اس کے لیے آپ یہ جملہ اپنی اسپیکنگ میں بہت زیادہ استعمال کریں, کیونکہ یہ فلمیں اور ڈراموں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اٹس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ. تو اٹس آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ یعنی میں بھول گیا ہوں, مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یاد نہیں آ رہا. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ جملہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, میرا مائنڈ بلینک ہو گیا. اردو میں بول رہے ہوتے ہیں, اب آپ نے میرا مائنڈ بلینک ہو گیا, میرا دماغ بالکل سن ہو گیا, میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا ہے, یا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا, میرا دماغ بالکل خالی ہو گیا ہے, یا I couldn't remember of anything, یا I couldn't think of anything, یعنی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. اس کے لیے کیا جملہ بولیں گے, My mind went blank. ایسی ہو جاتا جیسے انگریزی اکثر جب بندہ سیکھ رہا ہوتا نا, تو بہت سارے جملے یاد ہوتے ہیں, بہت سے اسٹرکچر یاد ہوتے ہیں, بہت گرامر یاد ہوتی ہے, لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تو یہ جملہ آپ بول سکتے ہیں کہ my mind went blank. My mind went blank. یہ آپ بول سکتے ہیں. Whenever I try to speak English, my mind went blank. So it's good. یہ آپ بول سکتے ہیں. صحیح ہے. نمبر 6 بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ کوئی ٹیچر بتاتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے فلمیں اور ڈرامے دیکھے ہوں, بہت زیادہ ڈراموں میں استعمال ہوتا ہے. It doesn't ring a bell. It doesn't ring a bell. کوئی مائیکل آل بھی ہوگا نا, جو میرے جیسا بھی ہو, کوئی ٹیچر بھی ہوگا, اگر اس نے یہ فریز نہیں پڑھا یا اس کو فریز کا یہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے, تو وہ لازمی اس کو نہیں پہچان سکے گا اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے یہ جانا پہچانا نہیں لگ رہا, یعنی بالکل بھی یاد نہیں. یعنی آپ کو ایسی چیز جو آپ کو لگے ہی نہیں کہ یار یہ, مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے یار یہ تم نے پچھلے ہفتے ہی تو تم نے یہ بات کہی تھی, تو اب تم بول رہے ہو کہ یار یہ تو بالکل بھی یاد نہیں. بھائی ایک ہوتا نا تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی, ایک ہوتا ہے کہ ملتا جلتا ایسی میں بات کر سکتا ہوں, ڈاؤٹ بھی ایک ہوتا ہے, بندے کو تھوڑا سا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں ایسی بات کر سکتا ہوں لیکن میں نے کی نہیں, تو اس کے لیے اٹ ڈزنٹ رنگ اے بیل, یعنی یہ جانا پہچانا ہی نہیں لگ رہا, میں ایسا بولتا ہی نہیں ہوں کبھی. سو آپ نے کب کرنا ہے, جب
آپ کو کوئی چیز یا کوئی بات ایسی لگے جو آپ نے کہی نہیں ہے یا آپ کو بالکل بھی یاد نہیں ہے یا بالکل بھی جانی پہچانی نہیں لگ رہی. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی نظر آتی ہے اور تمہارا دوست بولتا ہے یار یہ وہی ہے. ارے یار یہ تو کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے. تو تم ایسے بولے اٹ ڈزنٹ رنگ اے بیل. اوکے, سو آپ وہاں پہ یہ جملہ بول سکتے ہیں. ون از مائی فیوریٹ ون. اگر آپ کسی کو کوئی چیز یاد دلانا چاہتے ہیں تو دو طریقوں سے یاد دلا سکتے ہیں. پلیز ریممبر ٹو سبسکرائب مائی چینل. مہربانی کر کے یاد سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. پلیز ریممبر ٹو لائک مائی ویڈیو. مہربانی کر کے میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اگر آپ نے کریزی سیریز نہیں دیکھی تو اس میں یہ آلریڈی پڑھا چکا ہوں. اچھا, دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسرے انداز سے, روز روز ایک ہی انداز سے بولتے بندہ تھک جاتا ہے, تو دوسرا انداز یہ ہے, پلیز ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب مائی چینل. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل. بھولیے گا نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا. یا پلیز ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب, یا پلیز ڈونٹ forget ٹو لائک مائی ویڈیو. مت بھولیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا. تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, ٹو کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے. کوئی بھی فرسٹ فارم لگائیں جس کے بارے میں آپ یاد دلانا چاہتے ہیں. اوکے, نیکسٹ تھنگ بہت ہی زبردست ہے. یہ آپ کسی کو یاد دلا رہے ہو, مثال کے طور پہ کوئی ایونٹ کے بارے میں, کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ لازمی بھول چکا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بھلکڑ ہے, اس کو آپ کیسے یاد دلاؤ گے؟ اب ایک دن پہلے اس سے بولا آپ نے, آئی لائک ٹو ریمائنڈ یو اباؤٹ, میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں اس بارے میں. اباؤٹ کے بعد آپ وہ چیز لگا دیں جس کے بارے میں آپ یاد دلانا چاہتے ہیں. تو ہم جملہ استعمال کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ I like to remind you about our picnic. I like to remind you about our picnic. میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں ہماری پکنک کے بارے میں. تو اس طرح آپ کسی کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں, کسی کو یاد دلا سکتے ہیں یہ جملہ کہہ کے. نیکسٹ, یہ بہت 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 زیادہ زبردست جملہ, اور یہ ایسے جملے نا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور شروع میں جب میں انگلش سیکھ رہا تھا تو مجھے یہ جملے سمجھ نہیں آتے تھے. میں آپ کو پہلے اس کا ڈیمو دیتا ہوں کہ یہ جملہ کیسے آتا ہے. یو ہیونٹ forgotten to, have you, یا you haven't forgotten to, you haven't forgotten about, have you. آپ سوچ رہے ہوں گے سر یہ کیا تھا, یہ کھیل تھا. خیر, سو اس جملے میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی آپ کو کسی شخص پہ شک ہو کہ شاید اسے کوئی بات بھول گئی ہو, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی یاد دلا رہے ہو, کیا تمہیں یہ بات یاد ہے. مطلب آپ ایک سوال بھی کر رہے ہو اور اس کو یاد بھی دلاتے ہو. یعنی ایک طرح کا سوال اور یاد دلانا دونوں ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, کیا تمہیں ہماری برتھ ڈے کے بارے میں یاد ہے. کیا تمہیں یاد ہے ہماری برتھ ڈے ہے, کہیں تم بھول تو نہیں گئے. اب یہ جملہ کیسے بولیں گے, کہیں تم بھول تو نہیں گئے, کیا تمہیں یاد ہے ہماری برتھ ڈے ہے, برتھ ڈے ہے. تو اس طرح کا جملہ کیسے بولیں گے, لیٹس سی. You haven't forgotten about our birthday, have you? You haven't forgotten about our birthday? کیا تم ہماری برتھ ڈے بھولے تو نہیں ہو. Have you, کیا تم, یعنی کہنے کا مطلب ہے, اس کا اردو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. تمہیں یاد ہے نا ہماری برتھ ڈے ہے, تم بھول تو نہیں گئے, تم بھولے تو نہیں ہو. تمہیں یاد ہے نا ہماری برتھ ڈے ہے, تم بھولے تو نہیں. تو اس طرح آپ یاد رکھیے گا. آپ نے کیا کرنا, سمپل, آپ نے اباؤٹ کے بعد کوئی بھی نام لگانا ہے اس چیز کا جس کو آپ یاد دلانا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ تو وہ لفظ یہاں لگانا ہے اباؤٹ کے بعد, اور باقی سارا جملہ سیم رہے گا. جیسے میں نے دیکھیں اباؤٹ کے فوراً بعد آور برتھ ڈے لکھا ہے, آپ نے اس کو چینج کر کے آور پکنک کر دینا ہے, آور کلاس کر دینا ہے. دا لاسٹ ون,
इट्स, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन, जिसे कहते हैं ना बहुत कॉमन है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं। तो आज से आपने यही बोलना है, इट completely slipped my mind, it completely slipped my mind, मेरे जहन से निकल गया, मैं पूरी तरह भूल गया। I completely forget, I completely forgot about it। कोई भी चीज़ आप पूरी तरह भूल जाएं या आपके जहन से निकल जाए, जैसे होता है ना, ओह मुझे, ओह यार, ओए होए 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 होए, मुझे तो वहाँ जाना था, इट completely slipped my mind। ये थे हमारे 10 phrases। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मेरी रोज़ाना वीडियो आपको मिले और मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। बस रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। वही जुमला जो मैंने आज हमने सीखा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।